اور آج کا پروگرام شروع کریں گے عالمہ افق مزمل ہم آپ کی سمت آئیں گے، اور مجھے یہ بتائیے کہ ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے اس ماہ میں، کیونکہ ہم نوافل کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، کون سی نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا یہ 8واں ماہ، ماہ شعبان المعظم، اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اگر اس کی فضائل پر کلام کیا جائے تو شاید وقت بہت کم پڑ جائے گا ہمیں، اور اس کے فضائل ختم نہ ہوں۔ بے شک اس ماہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس کا ایک اگر دنیاوی ریزن دیکھا جائے تو یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، تو جب شعبان میں روزے رکھ کر انسان کی عادت پختہ ہو جاتی ہے تو رمضان میں پھر وہ تازگی باقی رہتی ہے انسان کے اندر روزے رکھنے کی۔ بہرحال اس ماہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں جو نصف شعبان یعنی کہ 15ویں شب جو اس کے اندر ہم کہتے ہیں، یہ ایک بہت عظیم رات ہے، اور اس رات بہت اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور ہمیں مشکات شریف کی حدیث ملتی ہے اس حوالے سے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سال جو ہے وہ لوگوں کا رزق جتنا جس کو دیا جانا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سال کون پیدا ہوگا، کس کا انتقال ہوگا، اور ضروری جو اہم فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی جانب بھیجے جاتے ہیں، تو وہ تمام فیصلے اس رات کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب 15ویں شب آئے تو اس رات تم خاص طور پر یعنی اس دن کا روزہ رکھ لو، 15ویں رات کا روزہ رکھا جائے، اور پھر اس رات میں قیام کرو، اس دن کا روزہ رکھو، رات میں قیام کرو۔ اور اس کی وجہ فرمائی کیونکہ جب 14 کا سورج غروب ہوتا ہے، اور جیسے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا 15 کا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور یہ ندا فرماتا ہے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو مجھ سے بخشش طلب کرنا چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں، سبحان اللہ۔ تم میں سے کون ہے کہ جو مصیبت میں مبتلا ہے میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، تم میں سے کون رزق کا طالب ہے کہ میں اسے بے شمار رزق عطا فرماؤں۔ تو یہ اس وقت تک ندا کی جاتی ہے جب تک اگلے دن کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو یہ اس رات کی فضیلت ہے، اور اس رات میں جو ہے وہ کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، نوافل پڑھیں، روزے اگر رکھ سکتے ہیں روزے رکھیں، خاص طور پر اس دن کا اہتمام کر کے علم دین سیکھیں سکھائیں، یعنی ہر نیکی ہر اچھی عبادت جو آپ کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اس رات ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ اہتمام کی وجہ آپ کو بتا دی کہ پورے ماہ اہتمام کریں اچھی بات ہے، لیکن اس رات کو خاص طور پر اہتمام کے لیے چن لیں تو یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد مغرب کے جس کے نوافل اگر ہم ذکر کریں تو مستند نوافل جو ہمیں کتب میں ملتے ہیں، وہ مغرب کے بعد اس کے 6 نوافل ادا کر رہے ہیں، مغرب کے 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل ادا کر لینے کے بعد اب 6 رکعت پڑھنی ہے 2 سلام کے ساتھ۔ اس میں پہلی 2 رکعت کے اندر یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں یہ اس لیے نماز پڑھتی ہوں کہ تو اس کی برکت سے میری عمر کو دراز کر دے۔ دوسری 2 رکعت میں نیت کرنی ہے کہ مجھے میرے اوپر جتنی بھی بلائیں ہیں ان کو مجھ سے دور فرما، دفع بلا کی نیت سے۔ اور تیسری 2 رکعت میں نیت کریں گے کہ مجھے اپنے علاوہ کسی بھی مخلوق کا محتاج نہ فرمانا، صرف خالق کا محتاج رکھنا۔ تو یہ 3 اس طرح پڑھی جائیں گی 3 طریقے سے۔ اور پھر اس کے بعد ہر 2 کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں یا سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ لیں، یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں پڑھ لیں، اور کوئی ایک یاسین شریف کی تلاوت کرے باقی سماعت کر لے، یہ بھی جائز ہے۔ اور ہر 2 کے بعد جب سورہ اخلاص اور سورہ یاسین پڑھ لیں تو پھر دعائے نصف شعبان جو پنسورہ وغیرہ میں بھی موجود ہوتی ہے اس کو پڑھ لیا کریں، تو اس سے نماز کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اس کے کیونکہ اس کی شرعی حیثیت نفل کی ہے تو اگر کوئی پڑھتا ہے تو بے شمار فضیلتیں حاصل ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے خاص قرب اس کو ملیں گے، لیکن اگر کوئی ادا نہیں کر پاتا تو وہ شرعی طور پر گناہ گار نہیں ہے۔ اور لیکن یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے لیے ایسے وسائل پیدا کیے ہیں، تو کوئی ناسمجھ اور میں تو کہوں گی کم عقل انسان ہوگا جو ان راتوں کے فوائد اٹھا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ بخشوائے اور اس رات کو غفلت برتتے ہوئے سو جائے۔ یا ہمارے یہاں پر کتنی بری روش اختیار کی جاتی ہے، پٹاخے بچے پھاڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کے شور شرابوں میں لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ رات غافل ہونے کی رات نہیں ہے، خدا را ابھی بھی وقت ہے، تو ہمیں چاہیے ابھی سے اہتمام کرنا شروع کریں اور اپنی پلاننگ کریں کہ اس رات ہم نے کیا مخصوص عبادتیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس رات کو بخشے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی فہرست میں ہمارا نام بھی داخل فرما دے۔ اللہم آمین۔ اتنی پیاری دعائیں، افق خوش رہیے، ماشاءاللہ سلامت رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔ اللہ